اللہ والے فرماتے ہیں شب برات کی رات جو شخص بھی یا جس گھر میں بھی یہ عمل کیا جاتا ہے ماہ رمضان المبارک سے پہلے پہلے وہ شخص لاکھوں نہیں کروڑوں نہیں ارب پتی بن جاتا ہے۔ اس لیے لوگ ہر سال اس رات میں یہ عمل کر کے لاکھوں نہیں کروڑوں نہیں ارب پتی بن جاتے ہیں، کیونکہ اس رات میں مقدر لکھا جاتا ہے، قسمت لکھی جاتی ہے، تقدیر لکھی جاتی ہے۔ اگر آپ اپنی قسمت میں لاکھوں نہیں کروڑ پتی یا ارب پتی لکھوانا چاہتے ہیں تو پھر اس عمل کو اس رات میں ضرور کر لیجئے گا، کیونکہ آج شعبان المعظم کی 15ویں رات ہے۔ اس رات کو شب برات کہا جاتا ہے۔ برات کا مطلب ہوتا ہے نجات کی رات۔ اس رات کی خصوصیت یہ ہے کہ اس رات میں اللہ تعالیٰ اپنے نیک بندوں کو اپنی خصوصی رحمت سے نوازتا ہے، اور اسی طرح جو شخص بھی اس رات میں رزق حاصل کرنا چاہتا ہے، عزت حاصل کرنا چاہتا ہے، شہرت حاصل کرنا چاہتا ہے، غموں سے نجات حاصل کرنا چاہتا ہے، وہ شخص اس عمل کو ضرور کر لے۔ اگر گھر میں سے کوئی ایک فرد بھی یہ عمل کر لیتا ہے تو سب گھر والوں کا مقدر سنور جاتا ہے۔ عمل کرنے کا طریقہ کار یہ ہوگا کہ سب سے پہلے آپ نے باوضو ہو کر کسی بھی جگہ مسجد میں گھر میں جہاں بھی موقع ملے، خواتین بھی یہ عمل کر سکتی ہیں، مرد حضرات بھی یہ عمل کر سکتے ہیں، ہر کوئی یہ عمل کر سکتا ہے۔ اس لیے جو کرتا جائے گا اسی وقت اس کا مقدر سنورتا جائے گا، اس کی تقدیر بدلتی جائے گی۔ آپ نے سب سے پہلے حضور سرور کونین امام الانبیاء خاتم النبیین کی ذات پر صرف 3 مرتبہ درود پاک پڑھنا ہے۔ یہ آپ کے عمل کا آغاز ہے۔ عمل کرتے ہوئے آپ نے سب سے پہلے تعوذ اور تسمیہ 1 مرتبہ پڑھنی ہے، یعنی اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ پھر آپ نے درود پاک پڑھنا ہے صرف 3 مرتبہ۔ درود پاک وہ جو ہم نماز کے اندر پڑھتے ہیں، یعنی درود ابراہیم، کیونکہ اس بات کو اپنے ذہن میں رکھیے گا، یہ وہ رات ہے جس میں اللہ تعالیٰ مخلوق میں رزق تقسیم فرماتا ہے، اور اس رات میں پورے اگلے سال کی تمام چیزیں لکھی جاتی ہیں، جو کچھ ہونے والا ہے اور جس نے زندہ ہونا ہے، جس کو موت آ جانی ہے، جس کو زندگی ملنی ہے، جس کو صحت ملے گی، کون بیمار ہوگا، کس کے ساتھ کیا واقعات ہونے ہیں۔ اللہ تبارک و تعالی ان تمام چیزوں سے اپنے فرشتوں کو باخبر کرتا ہے، کیونکہ اس رات کے بارے میں جناب مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا۔ حضرت سیدنا ابو بکر صدیق اس بات کے راوی ہیں، وہ بیان کرتے ہیں رسول نے فرمایا اٹھو شعبان المعظم کی 15ویں رات کو، اس لیے کہ بالیقین یہ مبارک رات ہے۔ اللہ تعالیٰ فرماتا ہے اس رات کو آسمان دنیا کی طرف اپنی رحمتوں کا نزول فرماتا ہے اور اپنے بندوں سے مخاطب ہو کر فرماتا ہے کوئی ایسا شخص جو مجھ سے بخشش مانگے میں اس کو بخش دوں، ہے کوئی ایسا شخص جو بیمار ہے تو تندرستی مانگے میں اس کو تندرستی عطا کر دوں، ہے کوئی محتاج جو محتاجی کو دور کروانے کی التجا کرے تو میں اس کی محتاجی کو دور کر دوں، اور کوئی ایسا شخص جو مجھ سے شہرت مانگے میں اس کو شہرت عطا کر دوں، ہے کوئی ایسا شخص جو عمرے حج کی تمنا کرتا ہو تو اس کے مقدر میں حج اور عمرہ لکھ دیا جائے، ہے کوئی ایسا شخص جو لاکھوں نہیں کروڑوں پتی بننا چاہتا ہو تو اس کے مقدر میں لکھ دیا جائے۔ اللہ تعالیٰ جلوہ فرما ہو کر مخلوق پر نظر رحمت ڈالتا ہے، اس کی رحمت کی تجلیاں اس شخص پر پڑتی ہیں جس کا دل ایمان کی دولت سے لبریز ہوتا ہے، شرک نے دل مسلم کو گندا نہ کیا ہو، مومن کا دل ہو پاک صاف ستھرا ہو۔ اپنے دل کو پاک کرنے کے لیے کیا چیزیں ضروری ہیں اس کے بارے میں بھی آپ کو بتاؤں گا۔ سب سے پہلے یہ بات ذہن میں رکھیے گا، جب یہ عمل کر لیں اس کے بعد آپ نے اللہ تعالیٰ کی بارگاہ میں آرزو کرنی ہے، تمنا کرنی ہے، کیونکہ اس رات میں رحمتیں، برکتیں، بخشش، نجات، قدر و منزلت دین اور دنیا میں عافیت سے نوازا جاتا ہے۔ اس رات خیر کے دروازے کھولے جاتے ہیں، بھلائیاں بارش کے قطروں کی طرح اہل زمین پر، اہل ایمان پر برستی ہیں، گناہ گاروں کو توبہ اور استغفار کے ذریعے رب ذوالجلال کو منانے کا موقع ملتا ہے، عبادت گزار شب زندہ دار کو ریاضت مجاہدات کے اجر سے بھی نوازا جاتا ہے۔ لیکن چند بد نصیب ایسے ہوتے ہیں جو اس رات میں بھی بے برکتی میں رہتے ہیں، ان رحمتوں سے محروم رہتے ہیں۔ ان لوگوں کے بارے میں بتا دینا چاہتا ہوں، اگر آپ کے اندر یہ خامی ہے تو یہ وظیفہ کرنے سے پہلے آپ نے اللہ تعالیٰ کی بارگاہ میں اپنے اس گناہ سے پکی سچی توبہ کر لینی ہے، تاکہ اس عمل کے ذریعے پھر آپ کو تمام برکتیں اور رحمتیں نصیب ہو جائیں۔ دیکھیں شعبان المعظم کی اس عظمت والی رات میں کچھ بد نصیب ایسے لوگ ہیں جو رحمت
الہی سے محروم رہتے ہیں۔ ان میں سے چند ایک لوگوں کے بارے میں آپ کو بتا دینا چاہتا ہوں۔ وہ لوگ جن کے دل ایمان سے خالی ہوتے ہیں، وہ لوگ جن کے دلوں میں کینہ اور بغض اور حسد ہوتا ہے، ماں باپ کی نافرمانی کرنے والے، اللہ تعالیٰ کی حرام کردہ چیز شراب پینے کے عادی جو ہیں، قتل نہ حق کرنے والے جو ہیں، جو ایسے لوگ ہیں اللہ تعالیٰ ایسے لوگوں کی اس رات میں بخشش نہیں فرماتا، ان کی مغفرت نہیں کرتا۔ اس لیے اگر آپ کے اندر یہ خامی موجود ہے تو فوری طور پر اپنی ان گناہوں پر استغفار کریں، اس کے بعد یہ عمل شروع کریں۔ انشاءاللہ جو آپ چاہتے ہیں اللہ تعالیٰ وہی سب کچھ آپ کو عطا فرما دے گا۔ اب جو آپ کی تمنا ہو، جو آپ کی آرزو ہو، آپ نے اپنے ذہن میں اس کو رکھنا ہے۔ یہ خاص دولت کا عمل ہے اور یہ اس رات کا عمل ہے۔ اس رات کو نہ کیا تو پھر سوائے پچھتاوے کے بندے کے ہاتھ میں کچھ نہیں آتا۔ اس موقع کو غنیمت سمجھے، اس موقع سے فائدہ اٹھا لیں۔ اب دوستو آپ نے سب سے پہلے اگر تو آپ کے اندر یہ خامیاں، یہ گناہ موجود ہیں تو آپ نے یہ الفاظ پڑھ کر اللہ تعالیٰ کی بارگاہ میں توبہ کر لینی ہے۔ 70 مرتبہ آپ نے یہ تسبیح پڑھنی ہے۔ وہ تسبیح کون سی ہے؟ صرف اتنے الفاظ پڑھنے ہیں آپ نے، استغفر اللہ استغفر اللہ استغفر اللہ استغفر اللہ استغفر اللہ۔ آپ اس کو 70 مرتبہ پڑھیں گے، پھر اپنے اس گناہ کی اللہ تعالیٰ کی بارگاہ میں توبہ کریں گے کہ یا اللہ جو مجھ سے گناہ سرزد ہو چکے ہیں، جو مجھ سے غلطیاں ہوئی ہیں، تو اپنے حبیب کا صدقہ مجھے معاف فرما۔ تو اللہ تعالیٰ معاف فرمانے پر قادر ہے۔ اس رات وہ خود اعلان فرما رہا ہوتا ہے کہ مجھ سے جو جو مانگتے جاؤ گے میں تمہیں عطا کرتا جاؤں گا۔ اس لیے جب یہ استغفار پڑھ کر آپ توبہ کر لیں گے، اس کے بعد جب یہ عمل کریں گے انشاءاللہ آپ اپنے اس عمل کے اندر ضرور کامیاب ہوں گے۔ اور اب آپ نے درود پاک پڑھا، درود پاک پڑھنے کے بعد یعنی یہ تسبیح پڑھی جو میں نے آپ کو بتائی ہے استغفار والی۔ اگر کوئی شخص یہ سمجھتا ہے کہ میرے اندر یہ خامیاں نہیں، پھر بھی وہ اس کو پڑھنا چاہے تو ضرور پڑھ لے، لیکن اگر کوئی نہیں بھی پڑھے گا ڈائریکٹ عمل کو شروع کر لے گا، اگر اس کے اندر وہ خامیاں نہیں ہیں تو وہ اس عمل کو ڈائریکٹ بھی شروع کر سکتا ہے درود پاک سے۔ پھر درود پاک پڑھنے کے بعد آپ نے قرآن مجید کی یہ وہ سورت پڑھنی ہے جس کا پہلا نمبر ہے اور جو 2 بار نازل ہوئی ہے، اور جس گھر میں پڑھی جائے گی اس گھر سے بیماریوں کا خاتمہ ہو جائے گا، اس گھر سے تنگ دستی کا خاتمہ ہو جائے گا، اس گھر سے غربت کا خاتمہ ہو جائے گا، اس گھر سے نحوست کا خاتمہ ہو جائے گا، اس گھر میں رزق ایسے آئے گا جیسے آسمان سے بارش آتی ہے، یعنی بارش کے قطروں کی طرح اس گھر میں رزق برستا ہے۔ اس لیے کہ یہ چیز جو میں آپ کو بتا رہا ہوں نبی علیہ السلام کا خود اپنا فرمان ہے کہ جو استغفار ہے یہ تمام مشکلات میں آسانی، ہر غم سے آزادی اور رزق ایسی جگہوں سے مہیا کرواتا ہے کہ جہاں بندے کا وہم و گمان نہیں ہوتا۔ کیونکہ دیکھیں دلوں کو زنگ لگ جاتا ہے، دلوں کو سیاہی لگ جاتی ہے، دل کالے ہو جاتے ہیں۔ یہ رات ہے دلوں کو صفائی کرنے کی، دلوں کا زنگ اتارنے کی۔ جب بندہ اپنے گناہوں سے توبہ کرتا ہے اللہ تعالیٰ لکھنے والے فرشتوں کو اس کے گناہ بھلا دیتا ہے، اسی طرح اس کی اعضاء ہاتھ پاؤں کو بھی بھلا دیتا ہے، زمین سے اس کے نشانات بھی مٹا دیتا ہے، یہاں تک کہ قیامت کے دن جب وہ اللہ تعالیٰ سے ملے گا اللہ پاک کی طرف سے اس کے گناہ پر کوئی گواہ نہ ہوگا۔ اور کئی پر اس شانیوں کا ہمارے بزرگ یہ ایک ہی وظیفہ بتایا کرتے تھے۔ وہ فرماتے تھے بیٹا کہ بس یہی ایک وظیفے کی اگر کسی کو طاقت کا پتہ چل جائے تو بندہ ساری زندگی بیٹھ کر بس اسی عمل کو کرتا رہے۔ حضرت سیدنا حسن بصری رحمۃ اللہ علیہ کے پاس ایک شخص آیا، اس نے خشک سالی کی شکایت کی، آپ رحمۃ اللہ علیہ اسے استغفار کرنے کا حکم دیا۔ دوسرا شخص آیا، اس نے تنگ دستی کی شکایت کی، اسے بھی یہی حکم دیا۔ پھر تیسرا آیا، اس نے اولاد نہ ہونے کی شکایت کی۔ اب یہ جتنے اگر ان میں سے کوئی بھی مسئلہ آپ کے ساتھ درپیش ہے، آپ کے پاس اولاد نہیں ہے، آپ کی شادی نہیں ہو رہی، آپ کے پاس اپنا گھر نہیں ہے، آپ کے پاس اپنا کاروبار نہیں ہے، آپ کی زمین پیداوار کم کرتی ہے، یہ دنیا کا کوئی بھی مسئلہ ہے، آپ نے بس اس کو تصور میں رکھنا ہے، بس اتنا کرنا ہی کافی ہوگا، وہی چیزیں آپ کے مقدر میں لکھ دی جائیں گی۔ اس لیے کہتے ہیں جو ساری زندگی نہیں نہ مل سکا ہوتا، اگر بندہ یہ عمل کر لیتا تو اللہ تعالیٰ وہ عطا فرمانے پر قادر ہے، اور اللہ تعالیٰ جو چاہے وہ عطا کر دیتا ہے۔ اس لیے اس نے فقط فرمانا ہے کن، بس ہو جا، وہ چیز اس بندے کے لیے فوراً ہو جاتی ہے۔ اس لیے دوستو اب آپ نے اسی طرح یہ جتنے بھی لوگ آئے تھے نا مختلف حاجتیں لے کر، حضرت حسن بصری رحمۃ اللہ علیہ سب کو یہ ایک ہی وظیفہ بتایا کرتے تھے۔ آپ کے پاس حضرت ربی بیٹھے ہوئے تھے، انہوں نے کہا کہ آپ سب لوگوں کو مختلف حاجتوں والوں کو ایک ہی وظیفہ بتاتے ہیں؟ فرماتے ہیں میں نے اللہ کے کلام سے یہ وظیفہ سنا ہے۔ اس لیے دوستو آج اپنے رب کی بارگاہ میں یہ وظیفہ کر کے اللہ تعالیٰ کی رحمتیں حاصل کریں۔ اور آپ نے درود پاک کے بعد آپ نے یہ جو تسبیحات میں نے بتائی استغفار، اس کے بعد درود پاک پڑھنے کے بعد آپ نے سورۃ الفاتحہ شریف جو قرآن مجید کی سب سے پہلی سورت ہے، اس سورت کی فضیلت اتنی ہے کہ اس سورت کو 2 بار نازل کیا گیا ہے۔ اگر آپ نے اس کا آسان سا معنی اور مفہوم سمجھنا ہو تو اس کو ہر نماز کے اندر پڑھنے کا حکم دیا گیا ہے۔
تو پھر آپ کو پتہ ہے کہ جس کے بغیر نماز ہی نہیں ہوتی، پھر اس سورت کی فضیلت اور عظمت کس قدر زیادہ ہوگی۔ اور حضور علیہ السلام نے فرمایا کہ پورے قرآن میں اس جیسی کوئی اور سورت اللہ نے اتاری نہیں ہے، اتنی یہ فضیلت والی سورت ہے۔ اور صحابہ کرام خود اس سورہ مبارکہ کو پڑھا کرتے تھے اور اس کی برکتیں حاصل کیا کرتے تھے، کیونکہ یہ وہ رات عام رات نہیں ہے۔ اس رات کی عظمتیں، اس رات کی فضیلتیں ہمارے سامنے موجود ہیں۔ کئی واقعات جڑے ہوئے ہیں، جن لوگوں نے اس رات کی برکتیں حاصل کی ہیں، جن لوگوں نے بھلائیاں حاصل کی ہیں، کیونکہ یہ مہینے کی نسبت میرے آقا کی طرف ہے، رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی طرف ہے۔ اگر رات کو یہ عمل کر کے صبح روزہ رکھیں تو یہ کیا ہی بات ہے۔ اگر روزہ نہیں بھی رکھ سکتے لیکن اس عمل کو رات میں ضرور کر لیجئے گا، کیونکہ عمل انتہائی آسان ہے لیکن بڑا مجرب ہے۔ اب آپ نے بسم اللہ الرحمن الرحیم کے ساتھ اس سورہ مبارکہ کو پڑھنا ہے۔ الحمدللہ رب العالمین الرحمن الرحیم مالک یوم الدین ایاک نعبد و ایاک نستعین اہدنا الصراط المستقیم صراط الذین انعمت علیہم غیر المغضوب علیہم ولا الضالین آمین۔ اس طرح آپ نے اس سورہ مبارکہ کو پڑھنا ہے۔ اس سورہ مبارکہ کو اس طرح پڑھنے کے بعد آخر میں آمین بھی آپ نے ہر حال میں پڑھنا ہے۔ اول آپ نے بسم اللہ پڑھنی ہے، آخر میں آمین پڑھنی ہے، اور جتنی تعداد بتانے لگا ہوں اتنی تعداد میں ہر بار بسم اللہ کے ساتھ اور آخر میں آمین کے ساتھ اس کو پڑھنا ہے۔ اور ہماری اس رات میں ایک خصوصی دعا ہے، اس دعا میں شامل ہونے کا طریقہ یہ ہے کہ 10 مرتبہ درود پاک پڑھیں، کمنٹ میں اپنا نام لکھیں، انشاءاللہ آپ کو دعاؤں میں شامل کیا جائے گا۔ اور 11 بجے ہماری خصوصی دعا ہوگی، اس لائیو انشاءاللہ اس میں بھی ضرور شرکت کیجئے گا، کیونکہ وہ ہر سال کی جاتی ہے، لوگوں کے مقدر اس میں سنور جاتے ہیں، تقدیریں بدل جاتی ہیں، عبادتیں قبول ہو جاتی ہیں، وہ خصوصی دعا ہوتی ہے، اس دعا میں ضرور شرکت کیجئے گا۔ اب آپ نے دوستو سب سے پہلے کرنا کیا ہے، اس بات کو ذرا سمجھئے گا۔ آپ نے اس سورہ مبارکہ جو میں نے آپ کو بتائی ہے، اس کو آپ نے پڑھنا ہے 33 مرتبہ۔ اپنے ہاتھ کی انگلیوں پہ بھی پڑھ سکتے ہیں، تسبیح کے دانوں کے اوپر بھی پڑھ سکتے ہیں۔ دیکھیں جب 2 صورتیں اس رات میں ملا کر پڑھی جاتی ہیں اس کی طاقت بہت زیادہ ہوتی ہے، کیونکہ یہ اسلامی مہینہ وہ مہینہ ہے جس میں استغفار توبہ کرنے اور اللہ کی رحمت پانے کا مہینہ ہے۔ اس عظمت والے مہینے میں اپنے آپ کو نیک اعمال سے محروم رکھنا یہ انتہائی محرومی اور بدنصیبی ہے۔ لوگ غفلت میں ہیں جو اس مہینے کو پانے کے باوجود اپنے آپ کو رحمت الہی سے دور رکھے ہوئے ہیں۔ اس مہینے کی فضیلت کا اندازہ اس بات سے بھی لگایا جا سکتا ہے کہ اس مہینے میں یہ وہ رات ہے جس میں آپ کے سارے پورے سال کی کیتی جو آپ نے نیکیاں کی، جو آپ نے گناہ کیے ہیں، وہ سارا رجسٹر اللہ کی بارگاہ میں پیش کر دیا جائے گا۔ اگر اس کے اندر سیاحیاں ہیں، اگر اس کے اندر گناہ ہیں، نیکیاں نہیں ہیں، تو کس قدر آپ کو پچھتاوے کے سوا کچھ ہاتھ نہیں آئے گا۔ اس لیے دوستو یہ وہ لمحات ہیں کہ جس کی برکتیں ہم ساری زندگی بھی جو ہے وہ بیان کرتے رہیں تو بیان نہیں کر سکتے۔ اتنی فضیلت اللہ تعالیٰ نے اس میں رکھی ہے۔ حضرت ابو زید رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں ایک مرتبہ رات کا وقت تھا، میں پیارے آقا علیہ السلام کے ساتھ مدینہ منورہ کی ایک گلی سے گزر رہا تھا، اچانک ایک گھر سے آواز سنی، ایک صحابی تہجد کی نماز میں سورۃ فاتحہ کو پڑھ رہے تھے۔ آقا علیہ السلام ٹھہر گئے اور سورۃ فاتحہ کی تلاوت سننے لگے۔ صحابی نے سورت کو مکمل کیا تو نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ما فی القرآن مثلھا، یعنی قرآن کے اندر اللہ تعالیٰ نے اس جیسی کوئی سورت نازل ہی نہیں فرمائی۔ تو اس لیے یہ سورت جب آپ پڑھیں گے تو انشاءاللہ اس کی برکتیں آپ کو رات بھر میں ظاہر ہو جائیں گی، پتہ چل جائے گا، اور پھر پورا سال آپ ہمیشہ خوشحال رہیں گے۔ غم آپ کے قریب نہیں آئیں گے، پریشانیاں آپ کے قریب نہیں آئیں گے، دکھ آپ کے قریب نہیں آئیں گے۔ تو اس سے بڑھ کر اور کس جانب آپ جا رہے ہیں۔ اس لیے دوستو اب آپ نے اس کو پڑھنے کے بعد قرآن مجید کی وہ بابرکت سورت پڑھنی۔ اب جو دونوں صورتیں آپ کو بتا رہا ہوں نا، ان دونوں صورتوں کے اندر اللہ تعالیٰ کی توحید کا ذکر، اللہ کی رحمت کا ذکر ہے۔ کوئی اس کے اندر دوزخ کا ذکر نہیں ہے، اس کے اندر کسی اور چیز کا ذکر نہیں ہے، اس کے اندر صرف اور صرف اللہ تعالیٰ کی رحمتوں کا ذکر کیا گیا، کیونکہ اس رحمت والی رات میں رحمتیں حاصل کرنے کے لیے یہی عمل ہوتا ہے جس میں رحمت ہی رحمت ہو۔ میں تو جب یہ پڑھتا ہوں تو حیران ہوتا ہوں اللہ والوں نے کیسا یہ عمل بنایا ہے، اس کی کیسی ترتیب دی ہے۔ اس کی ترتیب اتنی کمال کی ہے کہ اگر میں بیان کرنا چاہوں بھی تو بیان نہیں کر پاؤں گا، کیونکہ میرے دل کو یہ لگتا ہے، میں جب بھی ہر سال اس کو پڑھتے ہیں پھر پورا سال رزق ایسے آتا ہے کہ سنبھالنا مشکل ہو جاتا ہے۔ آپ خود حیران ہو جائیں گے جب اس عمل کو پڑھیں گے اور اس عمل کی تاثیر کو پائیں گے۔ دیکھیں اللہ تعالیٰ نے بعض راتوں کو بعض راتوں کے اوپر فضیلت دی ہے، بعض دنوں کو بعض دنوں کے اوپر فضیلت دی ہے، تو یہ ان فضیلت والی راتوں میں سے یہ سب سے نرالی اور سب سے شان اور عظمت والی رات ہے۔ اس رات میں
اس عمل کے بعد مانگی ہوئی دعا آپ کی کبھی رد نہیں ہوگی۔ اب اسی طرح دوستو آپ نے دوسری سورت پڑھنی، سورت اخلاص۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم، قل هو اللہ احد اللہ الصمد لم یلد ولم یولد ولم یکن لہ کفوا احد۔ پھر پڑھیں بسم اللہ الرحمن الرحیم، قل هو اللہ احد اللہ الصمد لم یلد ولم یولد ولم یکن لہ کفوا احد۔ یہ وہ صورت ہے، اور یہ وہ صورت ہے جس کو میرے آقا نے خود ایک صحابی کو بتایا تھا۔ آقا علیہ السلام نے، ایک صحابی نے شکایت کی، یا رسول اللہ مجھے تو غربت نے گھیر لیا ہے اور میرے پاس تو کوئی چارہ نہیں، میں تو غریب ہوں، غربت کی زندگی گزار رہا ہوں، یا رسول اللہ کیا کیا جائے؟ آقا علیہ السلام نے فرمایا تم سورت اخلاص کو پڑھا کرو۔ اللہ کے نوری ملائکہ اس بندے کی مدد کے لیے آ جاتے ہیں، اس بندے کے لیے دعا کرتے ہیں جو بندہ اس سورت کو پڑھتا ہے۔ ہر دکھ درد کی دعا حضور نے اس سورت کو بیان فرمایا ہے۔ اور میں آپ کو ایک بات واضح کرتا چلوں، اس سورت کو آپ نے کیسے پڑھنا ہے، اور اس کے بارے میں حضرت انس بن مالک رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے۔ فرماتے ہیں رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جس نے اس کو ایک بار پڑھا اللہ تعالیٰ اس کو قرآن مجید کا تیسرا حصہ پڑھنے کا ثواب عطا فرماتا ہے۔ جو 2 بار پڑھتا ہے وہ 2 تہائی قرآن پڑھنے کا ثواب، جس نے 3 بار پڑھا اللہ پورا قرآن پڑھنے کا ثواب عطا فرماتا ہے۔ جو 10 بار پڑھتا ہے اللہ جنت میں سرخ یقوت کا اس کے لیے گھر بنا دیتا ہے، اور اللہ تعالیٰ اس کو بھی بخش دیتا ہے، اس کے والدین کو بخش دیتا ہے، اور اگر اس کا نام بدبختوں کے رجسٹر میں ہو تو اس کو مٹا کر اللہ خوش نصیب لوگوں میں لکھ دیتا ہے۔ اگر اپنا نام خوش نصیب لوگوں میں لکھوانا ہے، اگر اپنا نام ان لوگوں میں لکھوانا ہے کہ جن کا آج اس رات میں بادشاہوں میں نام لکھا جائے گا، تو پھر جلدی کریں، تاخیر نہ کریں، جتنا جلدی ہو سکتا ہے اس عمل کو فوری طور پہ کر لیں۔ اللہ کی نوری ملائکہ اس بندے کے جنازے میں شرکت کرتے ہیں جو بندہ اس سورہ مبارکہ کو پڑھتا ہے، اور کہتے ہیں اس کو ایک بار پڑھنے سے اللہ 100 شہیدوں جتنا ثواب عطا فرماتا ہے۔ پھر میرے آقا نے قسم کھا کر فرمایا تھا، حضرت عبداللہ ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے، حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا میں رات اور دن اپنی امت پر عذاب کا خوف رکھتا تھا، یہاں تک کہ سیدنا جبریل علیہ السلام میرے پاس یہ سورت لے کر آئے، حاضر ہوئے، بسم اللہ الرحمن الرحیم، قل هو اللہ احد اللہ الصمد لم یلد ولم یولد ولم یکن لہ کفوا احد۔ اس طرح انہوں نے تلاوت کی، مجھے یقین ہو گیا یہ سورت کے نازل ہونے کے بعد اللہ تعالیٰ میری امت کو عذاب نہیں دے گا، کیونکہ یہ سورت اللہ کی طرف سے منسوب ہے۔ جس نے سورت کو مسلسل پڑھنے کی عادت بنا لی اس کے سر پر آسمان کے کنارے سے نیکیاں نشاور ہوں گی، اس پر اطمینان اور سکون نازل ہوگا، اللہ تعالیٰ کی رحمت اسے ڈھانپ لے گی۔ سورت اخلاص کو پڑھنے والے کی طرف نظر رحمت اللہ فرماتا ہے، اور اس کو اس طریقے سے بخش دے گا کہ اسے کبھی عذاب نہ دے گا۔ وہ شخص اللہ تعالیٰ سے جس چیز کا سوال کرے گا اللہ اس کو عطا فرما دے گا۔ اب یہ کتنی بڑی اہم بات ہے، تو اس سورہ مبارکہ کو آپ نے ہر بار بسم اللہ الرحمن الرحیم کے ساتھ 100 مرتبہ پڑھنا ہے۔ اب اس کے بعد تیسری چیز جو آپ نے پڑھنی ہے، گویا اس رات کے یہ 3 کام ہیں جو آپ نے کرنے ہیں، اول آخر درود پاک، اور درمیان میں یہ 3 چیزیں آپ نے پڑھنی ہوں گی۔ اور اس سے پہلے جیسے میں نے کہا ہے وہ استغفار بھی پڑھیں تو ضرور پڑھ لیجئے گا، تو آپ اپنے ایسے گناہوں سے پاک ہو جائیں گے جیسے آج آپ نے اپنی ماں کے پیٹ سے جنم لیا ہے۔ کہتے ہیں اگر گناہ سمندر کی جھاگ کے برابر بھی ہوں تو رب معاف فرما دیتا ہے، اس کی رحمت بہت وسیع ہے، اس کی رحمت بہت کمال کی ہے۔ اس لیے دوستو اب اس کے بعد آپ کو رزق کے ساتھ عزت کی بھی ضرورت ہوتی ہے۔ آپ نے بہت سارے لوگوں کو دیکھا ہوگا جن کے پاس رزق تو ہوتا ہے لیکن لوگ ان کی عزت نہیں کرتے، تو اس عمل کے کرنے کے ساتھ عزت بھی ملتی ہے، بزرگی بھی ملتی ہے، کیونکہ اللہ تعالیٰ کی ذات انتہائی بزرگی والی ہے، یعنی اللہ اپنے مرتبے اور مقام کے لحاظ سے سب سے بلند پایا ہے، اپنے شرف کے لحاظ سے بھی سب سے اعلیٰ ہے، اس لیے کہ اس کی شان عالی اتنی وسیع اور اتنی عظمت والی ہے کہ اس کو ہم مجید کہتے ہیں، یعنی بزرگی والا کہتے ہیں۔ اور اللہ تعالیٰ ساری کائنات کا خالق اور مالک ہونے کے ساتھ ساتھ اس کا محافظ بھی ہے، اللہ تعالیٰ تمام چیزوں کی حفاظت کرنے والا بھی ہے۔ اس لیے دوستو اگر حفاظت چاہیے، یہ ساری چیزیں جتنی میں نے بیان کی ہیں یہ چاہیے، تو پھر آپ اگر سارے کام چھوڑ کر بھی اس عمل کو اس رات میں کرنا پڑے تو سارے کام چھوڑ کر اس عمل کو کر لیجئے گا۔ اب آپ نے کون سے اس میں مبارک پڑھنا ہے؟ دیکھیں کہتے ہیں متقی پرہیزگار بننے کے لیے بھی یہ پڑھیں گے تو اللہ آپ کو متقی پرہیزگار بنا دے گا۔
کس کے گھر میں اگر کسی کی اولاد نافرمان ہو چکی ہے، مختلف مسائل کا شکار ہو چکی ہے، مختلف غموں اور پریشانیوں کے اندر آپ مبتلا ہو رہے ہیں، دن بدن زندگی مشکلات کا شکار ہوتی جا رہی ہے، دن گزارنا مشکل ہے، رات کٹنا مشکل ہے، مقروض ہوتے جا رہے ہیں، کچھ ہاتھ میں نہیں ہے، نہ دعاؤں کی قبولیت ہو رہی ہے، نہ مسائل حل ہو رہے ہیں، پریشانی اور بے چینی بڑھتی چلی جا رہی ہے، روز بروز نئی نئی بیماریاں آتی چلی جا رہی ہیں، تو دوستو پھر اس موقع کو ضائع کرنا انتہائی بے وقوفی ہوگی۔ آج ایک رات سال میں اللہ کے نام کر دیں، اس کی رحمت کریں، اس کی رضا کے لیے آج جاگیں اور اس کی عبادت کریں۔ اور میں نے بہت سارے نوافل پڑھنے کا طریقہ بتا چکا ہوں، صلاۃ و تسبیح پڑھنے کا طریقہ بتا چکا ہوں، اس سے پیچھے والی ویڈیو میں وہ تسبیحات پڑھیں، صلاۃ و تسبیح پڑھنے کا اہتمام کریں، یہ نوافل پڑھنے کا اہتمام کریں، اس رات کی خاص عبادت کریں، یہ وظیفہ ہرگز نہ چھوڑیں، تو پھر آپ کتنے خوش نصیب ہوں گے جب یہ عمل کریں گے۔ تو اب دوستو اسی طرح آپ نے اللہ تعالیٰ کے اسم مبارک پڑھنا ہوگا، تو یہ 3 چیزیں آپ کی مکمل ہو جائیں گی۔ اس کے بعد درود پاک پڑھ کر اللہ تعالیٰ کی بارگاہ میں آپ نے دعا کرنی ہے۔ دعا کرنے کا طریقہ کار یہ ہوگا کہ اول آپ نے درود پاک پڑھنا ہے دعا کے، اور آخر بھی درود پاک پڑھنا ہے۔ کوشش کریں کہ یہ دعا سر سجدے میں رکھ کر لیں یا آسمان کی طرف چہرہ اٹھا کر لیں، جیسے آسانی ہو، یا ویسے جیسے روٹین میں ہم دعا مانگتے اسی طرح دعا مانگ لیں، انشاءاللہ تعالی اللہ کی معرفت نصیب ہوگی۔ کہتے ہیں اس عمل کی بدولت وہ بندہ سب کچھ پا لیتا ہے جس کی وہ آرزو کرتا ہے، اور نہ مٹنے والی عزت ملتی ہے، نہ ختم ہونے والی دولت اس کو مل جاتی ہے۔ اب آپ نے یہ اسم مبارک جو میں نے آپ کو کہا ہے، یا مجیدو، یا مجیدو، یا مجیدو، میم کے اوپر زبر ہے، یا مجیدو، یا مجیدو، یا مجیدو، یا مجیدو، اس کو پڑھنا ہوگا۔ اس کو اور اس کی جب عمل کر لیں گے تو عمل کرنے کے بعد روزانہ صرف اتنا کام آپ نے کرنا ہے، فجر کے بعد صرف 10 بار آپ نے سورۃ اخلاص کو پڑھ لینا کرنا ہے۔ پھر اگلا سال آنے تک، کیا رمضان المبارک آنے تک آپ اس کی برکتوں کا مشاہدہ ہی نہیں کر سکیں گے۔ اب یہ اسم مبارک آپ نے 100 بار پڑھنا، اس کے بعد 3 مرتبہ درود پاک پڑھ کر دعا مانگنی ہے۔ ویڈیو کو اب لائک ضرور کیجئے گا۔